السلام علیکم۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہو تو سمجھ لو اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے، اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ ہرگز ایسے شخص سے دوستی اختیار نہ کرو جو تمہاری برائیوں کو یاد رکھتا ہو اور خوبیوں کو بھول جاتا ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی اسے ناکامیابی نظر آتی ہے۔ زندگی کو ضروریات کی طرف لے جاؤ، خواہشوں کی طرف نہیں، کیونکہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر دو چیزیں اس کے پیچھے بھاگتی ہے، ایک اس کی روزی اور دوسری اس کی موت۔ سب سے بڑی بہادری صبر کرنا ہے، سب سے بڑی بلا نا امیدی ہے اور سب سے بڑا استاد تجربہ ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا ہوتا ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ غصہ جب آتا ہے تو تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور خوبصورتی کو بھی ساتھ میں لے جاتا ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں بلکہ دعا مانگنے کی فکر ہے، کیونکہ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی دیتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں میں روشنی بھرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کو یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ انسان اپنی توہین تو معاف کر سکتا ہے پر بھول نہیں سکتا۔ انسان کا فضول شوق وقت کو کھو دینا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو پتہ کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے اعمال کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے خود دعا نکلے۔ وقت اور دولت 2 چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب لوگوں کا استعمال کیا جائے اور چیزوں سے پیار کیا جائے۔ اگر تو پہاڑ سے گرے تو یہ تیرے لیے اتنا نقصان دہ نہیں جتنا کہ کسی کے نظروں سے گر جانا ہے۔ غریب کی مدد کرو، اس کا دل نہ دکھاؤ اور اس کا احساس کرو، کیونکہ غریب ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ جس کا رابطہ اللہ سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہو۔
جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ سے مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ شراب کے نشے میں چور ہو تو کچھ دیر میں ہوش میں آ جاتا ہے، مگر تکبر میں پڑے لوگوں کو ہوش میں آنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے۔ خوش نصیبی وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیبی وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ جو خدا کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے تو خدا اس کو لوگوں کے حوالے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ کھاتی ہے اور سیرت پہچان کراتی ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہے جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ کسی کو پانے کی تمنا مت کرو، بلکہ اس قابل ہو جاؤ کہ لوگ آپ کو پانے کی تمنا کریں۔